نہیں یہاں سے ہے نا امامہ سے کہاں تک؟ اس کے بعد ہم لوگ 2 سبق اور پڑھیں. ہاں وہ بھی ہے. ہاں وہ یہاں اضافہ کر لیجیے. وہ بھی ہیں دونوں. ہاں وہ دونوں. اچھا یعنی ٹوٹل ہے. ٹوٹل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب زکاة الفطر. باب زکاة الفطر. ٹھیک ہے. میں عبارت پڑھ رہا ہوں, غور سے سنیے, اور اس میں کہیں کوئی لفظ آج ہی بتا دوں گا انشاءاللہ. آخری میں. باب زکاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سبيقهما أو من التمر أو الزبيب. فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدى عنه. فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته. وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين. ويجوز ان يعطى الواحد. عبارت ایسی بنا لیجیے, واحدن کو نکال کر الواحد لکھیے الف لام کے ساتھ. ويجوز کیونکہ اکثر نسخوں میں اسی طرح ہے اور یہی عبارت زیادہ مناسب بھی ہے. ويجوز ان يعطى الواحد ويجوز ان يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. ويجوز ان يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. باب زکاة الفطر. زکاة فطر کا باب. ترجمہ کر رہا ہوں میں. زکاة فطر صدقہ فطر کا باب. وہی واجبۃ علی کل مسلم, اور وہ واجب ہے ہر مسلمان پر. اذا ملک فضلا عن قوته وقوت عیاله لیلۃ العید ویومہ. جب اپنی اور اپنے اہل و عیال کی غذا, اپنی اور اپنے اہل و عیال کے عید کے دن اور اس کی رات کی, اپنے اور اپنے اہل و عیال کی زائد غذا کا مالک ہو, عید کے دن اور اس کی رات سے زائد, جبکہ وہ مالک ہو. اذا ملکا, جب وہ مالک ہو, فضلاً زیادہ کا, عن قوتہ اپنی غذا, وقوت عیالہ اور اپنے اہل و عیال کی غذا کا, لیلۃ العید عید کے دن, عید کی رات, و یومہ اور اس کے دن سے. جو شخص عید کے دن اور اس کی رات میں جتنی غذا کی ضرورت پڑتی ہے اس سے زیادہ اس کے پاس ہے, اس کے اور اس کے اہل و عیال کی. اذا ملک فضلا عن قوتہ وقوت عیالہ لیلۃ العید ویومہ, جب وہ زائد غذا کا مالک ہو عید کے دن اور اس کے رات سے, عید کے دن اور اس کی رات سے زائد غذا کا مالک ہو, اپنے اور اپنے اہل و عیال کی زائد غذا کا مالک ہو عید کے دن اور اس کی رات سے. وقدر الفطرۃ صاع, اور فطرے کی مقدار 1 صاع ہے. وقدر الفطرۃ صاع, اور فطرے کی مقدار 1 صاع ہے. من البر, گیہوں سے, او الشعیر یا جو, او دقیقہما یا ان کا آٹا, او سبیقہما یا ان کا ستو, او دقیقہما یا ان کا آٹا, او سبیقہما یا ان کا ستو,
او من التمری یا کھجور، او الزبیبی یا کشمش منقع، فإن لم یجدہ اور اگر اس کو نہ پائے، فإن لم یجدہ اور اگر وہ یہ نہ پائے، اخرج من قوتہ ای شیء کان تو اپنی غذا میں سے جو چیز چاہے نکالے، ساعًا ایک سا، فإن لم یجدہ اگر وہ یہ نہ پائے یعنی جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں کھجور وغیرہ وہ نہ پائے، اخرج من قوتہ تو وہ اپنی غذا میں سے نکالے، ای شیء کان خواہ وہ کچھ بھی ہو، ساعًا ایک سا جو مقام غذا ہو اس میں سے نکالے۔ ومن لزمتہ فطرۃ نفسہ اور جس پر اس کے نفس کا فطرہ لازم ہو جائے، اور جس پر اس کے نفس کا فطرہ یعنی اس کا اپنا فطرہ، اور جس پر اس کا اپنا فطرہ لازم ہو، لزمتہ فطرۃ من تلزمہ مؤنتہ اس پر لازم ہوگا اس کا فطرہ بھی جس کا نفقہ اس کے اوپر لازم ہے، اس پر لازم ہوگا ان کا فطرہ بھی جن کا نفقہ اس کے اوپر لازم ہے، جس کے نفس پر اس کا اپنا فطرہ لازم ہو تو اس پر ان کا فطرہ بھی لازم ہوگا جن کے نفقے کا وہ ذمہ دار ہے۔ لیلۃ العید عید کی رات، ٹھیک ہے۔ ومن لزمتہ اور جس پر لازم ہو، فطرۃ نفسہ اس کا اپنا فطرہ، لزمتہ تو اس پر لازم ہوگا، فطرۃ ان کا فطرہ، من تلزمہ مؤنتہ جن کا نفقہ اس پر لازم ہے، لیلۃ العید عید کی رات۔ خرچہ نفقہ، مؤنتہ معنہ نفقتہ۔ اذا ملک ما یؤدی عنہ جب وہ مالک ہو اس چیز کا جس کو وہ ادا کر سکے، جس کی طرف سے وہ ادا۔ اذا ملک ما یؤدی عنہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اذا ملک ما یؤدی عنہ پڑھ سکتے ہیں، جب وہ اس کا مالک ہو جس کو ادا کر سکتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنا ہو کہ وہ ان کی طرف سے ادا کر سکتا ہو، جب وہ مالک ہو جس کو وہ ادا کیا جا سکتا ہو۔ فَإِنْ كَانَ مُؤْنَتُهُ تَلْزَمُ جَمَاعَةً اور اگر اس کا نفقہ ایک جماعت پر لازم ہو، فَإِنْ كَانَ مُؤْنَتُهُ اور اگر اس کا نفقہ تلزم جماعةً ایک جماعت پر لازم ہو، اس کا نفقہ کسی جماعت پر ہو، کالعبد المشترکی جیسے مشترک غلام، کالعبد المشترکی جیسے مشترک غلام، اب المعسر القریبی یا تنگ دست قریب، تنگ دست رشتہ دار، اب المعسر القریبی یا تنگ دست رشتہ دار، لجماعت جو کسی جماعت کا ہو، کسی جماعت کا تنگ دست رشتہ دار، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب المعسر القریبی لجماعت کا ترجمہ کیجئے کسی جماعت کا تنگ دست رشتہ دار، یعنی ایک جماعت کا، جماعت کا اطلاق 2 3 4 وہ اس سے مراد جماعت ہے۔ ففطرتہ علیہم تو اس کا فطرہ ان پر ہوگا، علی حسب مؤنتہ اس کے نفقے کے مطابق۔ میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، عبارت تھوڑا سا سمجھنے کی ہے۔ پھر ایک بات دیکھیے، فَإِنْ كَانَتْ مُؤْنَتُهُ تَلْزَمُ جَمَاعَةً اور اگر اس کا نفقہ کسی جماعت پر واجب ہو، کالعبد المشترکی جیسے مشترک غلام ہے، اب المعسر القریب لجماعت یا کسی جماعت کا قریبی رشتہ دار ہے، کسی جماعت کا رشتہ دار ہے، تنگ دست رشتہ دار ہے، ففطرتہ علیہم تو اس کا فطرہ ان پر ہوگا، علی حسب مؤنتہ اس کے نفقے کے مطابق۔ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا اور اگر اس کا بعض آزاد ہو، یعنی اس کا ایک حصہ آزاد ہو، بعضہ اس کا بعض حصہ آزاد ہو، ففطرتہ علیہ تو اس کا فطرہ اس پر ہوگا، وعلی سیدہ اور اس کے آقا پر ہوگا، اس کے مالک پر ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا اور اگر اس کا بعض آزاد ہو، یعنی کچھ حصہ اس کا آزاد ہے، ففطرتہ علیہ تو اس کا فطرہ اس پر ہوگا، وعلی سیدہ اور اس کے آقا پر ہوگا۔ وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ اور مستحب ہے فطرے کا نکالنا، یوم العید عید کے دن، قبل الصلاۃ نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے۔ وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ یوم العید قبل الصلاۃ اور فطرے کا نکالنا مستحب ہے عید کے دن نماز سے پہلے۔ ولا يجوز تأخیرها عن یوم العید اور عید کے دن سے اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا يجوز اور جائز نہیں ہے تاخیر ہوا اس میں تاخیر کرنا، عن یوم العید عید کے دن سے، عید کے دن سے زیادہ تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ بِيَوْمٍ اور اس کو آگے کرنا جائز ہے،
عید کے دن سے ایک دن او یومینی یا 2 دن، وَيَجِيزُ تَقْدِيمُهَا اور فطرے کو مقدم کرنا آگے کرنا جائز ہے، علیہ عید کے دن سے، بیومن ایک دن او یومینی یا 2 دن، وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطَى الْوَاحِدُ اور جائز ہے کہ دیا جائے کسی ایک شخص کو ما یلزم الجماعت ایک جماعت کا فطرہ یا کئی لوگوں کا فطرہ، الجماعت یعنی کئی لوگ یا ایک جماعت، سمجھنے کے لیے کئی لوگوں کا فطرہ کہہ سکتے ہیں۔ وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطَى الْوَاحِدُ اور جائز ہے کہ ایک شخص کو یعنی ایک مسکین کو دیا جائے ما یلزم الجماعت ایک جماعت کا فطرہ یا کئی لوگوں کا فطرہ، والجماعت اور ایک جماعت کو یا کئی لوگوں کو دیا جائے ما یلزم الواحدہ ایک شخص کا فطرہ۔ سمجھا ہوگا انشاءاللہ۔ وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطَى الْوَاحِدُ مَا يَلْزَمَ الْجَمَاعَةَ اور جائز ہے کہ ایک شخص کو دیا جائے ایک جماعت کا فطرہ، اور الجماعت اور ایک جماعت کو دیا جائے ما يلزم الواحدہ ایک شخص کا فطرہ۔ باب زکوٰۃ الفطر، اب شرح کی طرف آئیے۔ باب زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ فطر کا باب، اس کو صدقۃ الفطر بھی بولتے ہیں، اس لیے بعض مؤلفین رحمہم اللہ اس کا باب رکھتے ہیں، اس کا عنوان رکھتے ہیں باب صدقۃ الفطر، صدقہ فطر اور زکوٰۃ فطر کا باب۔ اور زکوٰۃ فطر ایک ایسا صدقہ ہے جو بدن کی طرف سے ہوتا ہے، مال کا صدقہ نہیں، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، مال کی زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں، جیسے جانوروں کی زکوٰۃ ہو، چوپایوں کی زکوٰۃ ہو، یا تجارت مال کی زکوٰۃ ہو، یا سونے چاندی کی زکوٰۃ ہو، یہ مال کی زکوٰۃ ہے۔ لیکن صدقہ فطر یہ بدن کی زکوٰۃ ہے، کیونکہ یہ روزے دار سے جو لغو اور بے حیائی کی جو باتیں ہو جاتی ہیں، روزے دار کے روزے کو پاک کرتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ بدن کا صدقہ ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگ اس کا عنوان رکھتے ہیں باب زکوٰۃ الرؤوس، باب زکوٰۃ الرؤوس، اور بعض لوگ کہتے ہیں باب زکوٰۃ الرقاب، اور بعض لوگ رکھتے ہیں باب زکوٰۃ الابدان۔ باب زکوٰۃ الرؤوس یعنی سروں کی زکوٰۃ، والرقابی گردنوں کی زکوٰۃ، اب الابدانی یا بدنوں کی زکوٰۃ، کیونکہ یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو صدقہ ہے، یہ بدن کی طرف سے ہے، بدن کی طرف سے ہے، اس لیے اس کے مختلف عناوین رکھتے ہیں، لیکن ان سب سے مراد ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ فطر۔ زکوٰۃ فطر یہ زکوٰۃ فطر یہ اضافت کی گئی ہے فطر کی طرف، وہ زکوٰۃ جو رمضان کے روزوں کے ختم ہونے پر واجب ہوتی ہے، رمضان کے روزوں کے ختم ہونے کے سبب سے واجب ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں باب اضافت الشیء الی سببہ۔ اہل علم کہتے ہیں باب اضافت الشیء الی سببہ، کسی چیز کو نسبت کرنا، کسی چیز کی نسبت کرنا اس کے سبب کی طرف۔ تو یہ جو زکوٰۃ فطر ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ رمضان کے روزوں کا ختم ہونا، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ فطر کہتے ہیں، کیونکہ اس کا سبب کیا ہے؟ رمضان کے روزوں کا ختم ہونا، اس وجہ سے اس کو زکوٰۃ فطر یا صدقہ فطر کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ بعض اہل علم نے اس کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے، صدقۃ تجب بالفطر من رمضان، صدقۃ تجب بالفطر من رمضان قبل صلاة العید شکرا للہ تعالی، صدقۃ تجب بالفطر من رمضان قبل صلاة عید الفطر شکرا للہ تعالی۔ زکوٰۃ فطر سے مراد وہ صدقہ ہے جو رمضان کے روزوں کے ختم ہونے پر واجب ہوتا ہے، وہ صدقہ جو رمضان کے روزوں کے ختم ہونے پر واجب ہوتا ہے، عید کی نماز سے پہلے اللہ کا شکر کے طور پر، شکر الہی کے طور پر، شکر الہی کے طور پر، ٹھیک ہے۔ صدقۃ تجب بالفطر من رمضان قبل صلاة عید الفطر شکرا للہ تعالی، وہ صدقہ جو رمضان کے روزوں کے ختم ہونے پر واجب ہوتا ہے، عید کی نماز سے پہلے، عید فطر کی نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو صدقہ ہے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، ان دو حکمتوں کی وجہ سے یہ صدقہ یا پھر یہ زکوٰۃ مقرر کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار کو پاک کرنے کے لیے لغو چیزوں اور بے حیائی کی چیزوں سے۔ روزے دار کے روزے میں جو چھوٹی موٹی لغزشیں ہو جاتی ہیں، کچھ باتیں اس سے سرزد ہو گئی، کچھ حرکتیں سرزد ہو گئیں، تو ان چیزوں کو پاک کرتا ہے یہ صدقہ فطر۔
اور دوسرا یہ کہ مسلمان معاشرے میں جو غریب اور مسکین ہوں گے، جو عید کے دن بھی کھانے سے محروم رہیں گے، تو ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے یہ صدقہ۔ تو گویا اس کی دو حکمتیں ہیں، ایک حکمت کا تعلق روزے داروں سے ہے اور دوسری حکمت کا تعلق معاشرے سے ہے۔ روزے داروں سے اس حکمت کا تعلق اس طرح ہے کہ یہ روزے دار کے روزے میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان غلطیوں سے اس کے روزوں کو پاک کرتا ہے، یہ روزے دار سے متعلق حکمت ہے۔ اور دوسری جو حکمت ہے جس کا تعلق معاشرے سے ہے، وہ یہ کہ معاشرے میں غریب لوگ جو غریب ہوں ان کے لیے عید کے دن عید کی خوشی میں شریک ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے صدقہ فطر کے تعلق سے ضروری چیز ہے۔ اس کے بعد اب آئیے سبق کی طرف۔ وہی واجبۃ علی کل مسلم، اور یہ واجب ہے ہر مسلمان پر۔ یہ وہ صدقہ ہے جس کے واجب ہونے میں بہت عمومیت پائی جاتی ہے، ہر مسلمان پر۔ اس میں عمر کا کوئی اعتبار نہیں، اور اس میں جنس کا کوئی اعتبار نہیں، اور اس میں مالدار غریب کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہر مسلمان پر جس کے پاس اتنا ہو جتنا کہ اب آگے ذکر کیا جائے گا، اس کے اوپر یہ صدقہ واجب ہے۔ واجب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعا من تمر او ساعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کیا۔ فرض کے الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واجب ہے۔ کتنا فرض کیا؟ کھجور کا 1 سا یا پھر جو کا 1 سا، بندے غلام پر بھی اور آزاد پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، چھوٹے پر بھی اور بڑے پر بھی، مسلمانوں میں سے۔ اور حکم دیا کہ یہ لوگوں کے عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دیا جائے۔ تو یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صدقہ یا پھر یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب ہے۔ وہی واجبۃ، ٹھیک ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ واجب کا۔ اور کس پر ہے یہ؟ مسلمان پر۔ تو اس کے واجب ہونے کی پہلی شرط تو آپ کو معلوم ہو گئی، وہ کیا ہے؟ اسلام۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اذا ملک فضلا عن قوتہ، جب وہ مالک ہو زیادہ کا اپنی غذا سے، وقوت عیالہ، اور اپنے اہل و عیال کی غذا سے، اپنی اور اپنے اہل و عیال کی غذا سے بڑھ کر کا مالک ہے وہ۔ لیکن کس وقت سے بڑھ کر؟ عید کے دن اور اس کی رات کی غذا۔ عید کے دن اور اس کی رات اس کے اور اس کے اہل و عیال کے لیے جتنے کھانے کی ضرورت ہے، اس سے بڑھ کر اس کے پاس اگر 1 سا ہے تو اس کے پر وہ چیز واجب ہو گئی۔ اچھی طرح اس کو سمجھیے کہ اس کے لیے، اس کی فرضیت کے لیے وہ شروط نہیں ہیں جو زکوٰۃ المال کی فرضیت کے لیے ہیں۔ جیسے کہ سونے اور چاندی پر زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے یہ ہے کہ سونا کم سے کم 20 مثقال ہو، یعنی 85 گرام ہو، یا چاندی 200 درہم ہو، یعنی 595 گرام ہو۔ یہ شروط اس میں نہیں ہے، صدقہ فطر میں نہیں ہے، بلکہ صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس کے پاس اس کی اور اس کے اہل و عیال، جن کے نفقے کا وہ مالک ہے، جن کے نفقے کا وہ مالک ہے، اس کی اور اس کے اہل و عیال کی عید کے دن اور اس کے رات سے بڑھ کر غذا اس کے پاس ہے۔ 1 سا ہے، اس سے بڑھ کر اگر 1 سا بھی ہے تو اس کے پر واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری شرط ہو گئی۔ اگر کسی کے پاس اتنا نہیں ہے، اس کے پاس عید کی رات اور پھر عید کے دن کھانے کے لیے بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ مسکین ہو گیا، اس کے پر واجب نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا، کسی کے پاس بڑھ کر تو ہے لیکن آدھا سا بڑھ کر ہے، اس کے اور اس کے اہل و عیال کے لیے عید کی دن اور اس کے رات کھانے کے لیے جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اس کے پاس جو ہے وہ 1 سا کو نہیں پہنچتا، تو وہ کتنا نکالے گا؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ وہ جتنا نکال سکتا ہے، 1 مد 2 مد اتنا نکال دے، کیونکہ اللہ تبارک نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اتنا کرو جتنا تمہارے اندر طاقت ہو۔ تو اگر 1 سا اگر ہے تو وہ اتنا نکالے گا جو مقدار واجب ہے، اگر 1 نہیں ہے تو جتنی اس کے پاس ہے اتنی وہ نکالے گا۔ واضح ہے؟ آگے بڑھیں۔ اس کی دلیل حدیث سے ہے۔ کس چیز سے؟ اگر اتنا اس کے پاس 1 ہی سا ہے یا رات دن کا کھانا ہے تو پھر بھی نکالے گا، یعنی کیوں؟ ہاں بالکل، کیا وہ اس کی دلیل اس کے مفہوم میں ہے،
یعنی دلیل کے مطلب ہے کہ دلیل ایسی نہیں کہ اس کے الفاظ کے ساتھ ہو بلکہ اس کے مفہوم میں ہے، کیونکہ جس کے پاس جو ہے خود اس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، کیونکہ عید تو صبح میں آئے گی نا، لیکن جس کے پاس اس کے اپنے کھانے کے لیے نہ ہو تو وہ نکال کیسے سکے گا؟ نہیں، میرا کوشچن یہ ہے کہ وہ بھی تو اتنا غریب ہے جس کے پاس اتنا ہی ہو کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ہے اور پھر اس میں سے وہ نکالے گا۔ جی ہاں، خود ہی وہ غریب ہی لگتا ہے، وہ بھی تو غریب ہے۔ ہاں بالکل دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو مقدار ہے اس کے پاس اس کی حدیث میں ہے، تو اگر ایسا بھی اسی کنڈیشن ہے تو پھر بھی وہ دے گا۔ نہیں، وہ غربت کی حد ہے جو حدیث کے مفہوم سے معلوم ہوتی ہے، یعنی آدمی کے استطاعت کی کم سے کم حد ہے، وہ آدمی کے استطاعت کی کم سے کم حد یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا ہو کہ وہ اور اس کے بچے عید کے دن اور اس کی رات کھا سکتے ہوں، اتنا اس کے پاس ہے تو وہ جو ہے صدقہ فطر ادا کرنے کے قابل ہے، اس سے زیادہ ہے، مطلب اتنی چیز اس کے پاس ہے اور اس سے بڑھ کر ہے اس کے پاس تو وہ مستطیع ہے، ورنہ پھر وہ ان لوگوں میں آئے گا جس کے اوپر صدقہ فطر، یہ مفہوم سے بات نکلتی ہے۔ علماء سے ہم نے یہ سنا ہے کہ اگر 85 گرام سونا ہو اور 525 گرام چاندی ہو جس پہ سال بھر گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہے، اور اتنا ہی نصاب ہے اور سال بھر نہ گزرے صرف اتنا وہ رکھتا ہو تو فطرہ بھی پھر اس کے لیے ضروری ہے؟ نہیں، صدقہ فطر کے بارے میں جو بات اہل علم کا جو خیال ہے وہ یہاں جو بات بیان کی گئی وہی درست ہے اور وہی مناسب ہے، اس کے لیے وہ شروط نہیں ہے جو زکوٰۃ کے لیے ہیں، بلکہ اس کے لیے یہی شرط ہے۔ اسی لیے بعض آثار میں آتا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کو صدقہ فطر دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس بھی اتنا ہی ہے، وہ اپنا فطرہ نکال رہے ہیں کسی کو دے رہے ہیں اور کوئی اپنا فطرہ نکال رہا ہے کسی کو دے رہا ہے، تو کوئی حدیث نہیں، ہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ وقدر الفطرتی ساع، اور فطرے کی مقدار 1 سا ہے۔ 1 سا میں کتنے مد ہوتے ہیں؟ 4 مد ہوتے ہیں، اور 1 مد کتنا ہوتا ہے؟ بالکل درمیانی آدمی کے ہاتھ سے 4 لیب بھر کر، درمیانی آدمی کے ہاتھ سے 4 لیب بھر کر، یہ جو ہے 4 مد ہے، 4 مد ہے، تو 4 لیب بھر کر اس طرح 4 لیب بھر کر، یہ جو ہے اس کو لب بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں لب لیب ایسے استعمال کرتے ہیں، یہ پنجلی۔ تو ٹھیک ہے، اگر اس کو ہم لوگ جو ہے وزن میں شمار کرتے ہیں تو اس میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ بہتر قول یہ ہے کہ وہ 2.5 کلو ہے، 2.5 کلو سے 3 کلو اندازہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 کلو 40 گرام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 2.25 کلو ہے، کیونکہ جب ہم اس کو سا کو اس کے بعد پھر وزن کی طرف لاتے ہیں تو اختلاف کا ہونا یقینی ہے، تو ایسی صورت میں جو احتیاط ہے وہ ہم اختیار کر لیں گے 2.5 کلو سے 3 کلو تک، 2.5 کلو سے 3 کلو تک 1 سا ہے۔ اچھا 1 سا کس چیز کا؟ کون سی چیزیں، کون سی غذائیں دیں گے ہم لوگ؟ تو کہتے ہیں من البری، گیہوں، او الشعیری یا جو، او دقیقہما یا ان کا آٹا، او سویقہما یا ان کا ستو۔ ستو یہ ہے کہ ان کو پیسا جاتا ہے، جو کو یا پھر گیہوں کو، ان کو پیسا جاتا ہے، پھر اس میں کچھ چیزیں ملائی گئیں تو اس کے بعد جو ہے پھر اس کو پانی میں ملا کر کھاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ستو۔ تو اس میں سے او من التمری یا پھر کھجور میں سے، او الزبیبی یا کشمش سے۔ کتنی چیزیں ذکر کی گئی یہاں؟ گیہوں ایک، اور جو دوسری چیز، اور آٹا چھوڑ دیجئے، انہی کا ہو گیا، آٹا اور ستو چھوڑ دیجئے، وہ گیہوں اور جو کا ہی ہے، 4 چیزیں ہوں گی۔ حدیث میں ایک اور چیز کا ذکر ہے، وہ ہے العقد، الف قاف تا، العقد، اس کے معنی ہے پنیر۔ پنیر یہ ہے کہ دودھ کو سکھایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ خشک ہو جاتا ہے، اور خشک ہونے کے بعد وہ سخت ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پنیر۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، کننا نخرج، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مروی ہے یہ، کننا نخرج اذا كان فينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر عن كل صغیر وكبیر حر او مملوک ساعا من طعام او ساعا من عقیق او ساعا من شعیر او ساعا من تمر او ساعا من زبیب، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس تھے تو ہم نکالا کرتے تھے صدقہ فطر ہر چھوٹے اور بڑے کی طرف سے اور ہر آزاد اور غلام کی طرف سے 1 سا، ساعا من طعام، 1 سا کھانے میں سے۔ تو اکثر اہل علم نے اس کا ترجمہ کیا ہے قمح، گیہوں، بر کا ترجمہ کیا ہے، کیونکہ ان کا کھانا عام طور پر گیہوں ہوتا تھا۔ 1 سا گیہوں میں سے، 1 سا پنیر میں سے، 1 سا جو میں سے، اور 1 سا کھجور یا پھر 1 سا کشمش، یہ 5 چیزیں بیان کی گئی۔ تو یہ 5 چیزیں حصر کے طور پر مذکور نہیں ہیں، بلکہ اس وجہ سے ہیں
کہ اس دور میں یہی چیزیں کھانے کے طور پر کھائی جاتی تھیں. غذا جو ہے یہی چیزوں کی ہوتی تھی. آج اگر لوگوں کے پاس چاول استعمال ہوتا ہے تو بدرجہ اولا وہ لوگ چاول دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ غذا اصل چیز ہے. معاشرے کے لوگ جس چیز کو غذا کے طور پر استعمال کرتے ہوں اس میں سے ایک سا نکالیں گے. ٹھیک ہے. فَإِن لَمْ يَجِدْهُ, اسی لیے انہوں نے مزید وسعت پیدا کی. فَإِن لَمْ يَجِدْهُ, اور اگر وہ اس کو نہ پائے, کس کو نہ پائے؟ ان 5 چیزوں کو جو حدیث میں بیان کی گئی ہیں. اخرج من قوتہ, تو اپنی غذا میں سے وہ نکالے گا. اَيَّ شَيْءٍ كَانَ, کچھ بھی ہو, مقامی جو بھی غذا ہو, جیسے کہ چاول کی مثال ہم لوگوں نے دی, جو بھی مقامی غذا ہے اس میں سے وہ نکالے گا. ساعًا, ایک سا, جو بھی مقامی غذا ہے اس میں سے وہ ایک سا نکالے گا. جی اگر کھا ہے, اگر وہاں غذا بنتی ہے تو جی اس کو جو ہے اناج کی صورت میں ہی دینا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس میں اگر دوسری شکل میں دیں گے تو پھر اس کا حساب لگانا مشکل ہو جائے گا. الا یہ کہ اس کو جو ہے اتنا ہی پھر کلو میں دیں, یعنی 2.5 کلو کے برابر اس کو دیں تو کوئی حرج نہیں ہوگی انشاءاللہ. آج کل تو وہ ہاں. اور اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر ہم اس کو پیسوں کی صورت میں دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو پیسوں کی صورت میں دے سکتے ہیں؟ تو یہ ایک اختلافی موضوع ہے. مالکیہ, شافعیہ اور حنابلہ, یعنی جمہور اہل علم, ان کا خیال یہ ہے کہ اس کو پیسوں کی صورت میں نہیں دے سکتے. حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ پیسوں کی صورت میں دے سکتے ہیں, بلکہ پیسوں کی صورت میں دینا ان کے پاس زیادہ افضل ہے, اس لیے کہ فقیر کے لیے زیادہ نفع بخش ہے اور وہ ان پیسوں سے اپنے لیے جو چاہے خرید سکتا ہے, چاہے کپڑا خریدے, غذا خریدے, گوشت خریدے, جو بھی اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق خرید سکتا ہے. لیکن راجح مسلک جمہور کا مسلک ہے. اس کے راجح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیسے پائے جاتے تھے, دینار و درہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو دینار و درہم میں سے نکالنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ غذا میں سے نکالنے کا حکم دیا. غذا میں سے نکالنے کا حکم دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان چیزوں کا وجود تھا, یعنی دینار و درہم کا, اس کے باوجود بھی آپ نے اس میں سے نکالنے کے بجائے غذا میں سے نکالنے کا حکم دیا. یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ صدقہ فطر میں مطلوب یہ ہے کہ اسے غذا میں سے نکالا جائے. اسی لیے احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس میں سے نکالے گا, یعنی پیسوں کو نکالے گا, تو وہ قبول نہیں ہوگی. اور عبادتوں کے معاملے میں ایک مسلمان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے. عبادتوں کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے, اس لیے کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اگر وہ غذا میں سے نکالتا ہے تو 100% اس کی قبول ہو جائے گی, اس میں کسی کا اختلاف نہیں. پیسوں میں اگر نکالتا ہے تو اس میں اختلاف ہے. تو اس لیے عبادتوں میں وہ اختلافی مسئلے کو چھوڑ کر, اختلافی طریقہ کار کو چھوڑ کر وہ طریقہ اپنے لیے اختیار کرے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم جی ہاں, ہم زیادہ تر لوگوں کا جو عمل ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم اصل مسئلہ کی بات کریں. اصل جو مسئلہ ہے اس کو اسی طرح عمل کرنا چاہیے جیسے اس میں بیان کیا گیا ہے. یقیناً اس کو جو ہے غذا ہی کی صورت میں نکالنا چاہیے. چاول یعنی غذا ہی کی صورت میں 2.5 کلو نکالنا چاہیے, چاہے وہ ہم لوگ جو ہے عید سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے نکال لیں. ہم کو چاہیے کہ صدقہ فطر کے لیے ایسے مساکین کو, ایسے ادھر توجہ دیجیے, ہم کو چاہیے کہ صدقہ فطر میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو اس قدر محتاج ہیں کہ وہ غذا سے محروم ہیں, اگر نہیں بھی ہیں تو اس کے باوجود بھی ہم کو چاہیے کہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو غذا کو قبول کرتے ہیں, تاکہ وہ دوسری تفصیل میں جائیں گے ہم لوگ اگر اس باتوں کو ہم لوگ یہ وسیع کریں گے. لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں تو ان کو دیں, اگر نہیں تو ان لوگوں کو دیں جو غذا کو قبول کرتے ہیں. یہ زیادہ احتیاط کی بات ہے. مسلمان ہے شرط اس کے لیے. جی ہاں, دے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں اگر وہ مسکین ہے. اگر وہ مسکین ہے, مالدار نہیں ہے تو ان کو دے سکتے ہیں. بہت سے کمپنیز میں, ہاں جی ہاں, جو کمپنیز میں ایسے کام کرتے ہیں جن کے پاس جو ہے طاقت نہیں ہے, ان کو دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. سر عام جو سیلری ہوتی ہے 500-600 ہاں دے سکتے ہیں, ہاں انشاءاللہ. فَإِن لَمْ يَجِدْهُ أَخْرَجَ مِنْ قُوتِهِ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ سَاعًا وَمَنْ لَزِمَتْهُ فِطْرَةُ نَفْسِهِ, اور جس پر اس کا فطرہ لازم ہوگا, لَزِمَتْهُ فِطْرَةُ مَنْ تَلْزَمْهُ مؤنته, تو اس پر ان کا فطرہ بھی لازم ہوگا جن کے نفقے کا وہ ذمہ دار ہے, کیونکہ صدقہ فطر یہ نفقے کے تابع ہے.
آدمی جب اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی بچوں کے اور اپنے ماں باپ کے نفقے کا ذمہ دار ہے تو پھر ان کے صدقہ فطر کا بھی وہ ذمہ دار ہے. تو جیسے وہ اپنا صدقہ فطر نکالے گا تو ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالے گا، کیونکہ ان کا نفقہ کس کے اوپر ہے؟ اسی کے اوپر ہے. اگر وہ عید کی رات تک بھی جو ہے ان کا ذمہ دار ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان کے صدقہ فطر کا بھی ذمہ دار ہے، تو ان کی طرف سے بھی وہ نکالے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صدقہ فطر بیوی بچوں پر بذات خود لازم نہیں ہوتا، کیونکہ اس لیے ایک اختلافی مسئلہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر شخص پر لازم ہوتا ہے، اگر بیوی طاقت رکھتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا صدقہ فطر خود نکالے. لیکن مولوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کہتے ہیں کہ آدمی کے پاس جو آدمی ان کے نفقے کا ذمہ دار ہے وہی ان کی طرف سے صدقہ فطر بھی نکالے گا، اگر اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ ان کا بھی صدقہ فطر نکال سکتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر اس کا فَإِن كَانَتْ مُؤْنَتُهُ تَلْزَمُ جَمَاعَةً، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے نفقے کے ذمہ دار ایک جماعت ہے، جیسا کہ ایک مشترک غلام ہے. ایک غلام ہے جو 4 بھائیوں کا مشترک غلام ہے، 4 بھائی اس غلام کے مالک ہیں، ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہ تنگ دست قریب ہے، جیسے کوئی بھائی ہے تنگ دست ہے اور دوسرے 2 بھائی ہیں جو اس کی کفالت کرتے ہیں، دوسرے 2 بھائی اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں. تو کوئی غلام ہے جو کئی مالکوں میں مشترک ہے، یا پھر کوئی قریبی تنگ دست ہے، کوئی قریب شخص ہے تنگ دست ہے، تو ان کا فطرہ کیسے ہوگا؟ تو اس کے فطرے کے بارے میں کہتے ہیں فَفِطْرَتُهُ عَلَيْهِمْ عَلَى حَسْبِ مُؤْنَتِهِ، تو اس کا فطرہ ان کے اوپر اس کے نفقے کے مطابق ہوگا. تو جو غلام 4 آدمیوں میں مشترک ہوگا تو وہ اس کا فطرہ بھی 4 آدمی ادا کریں گے، چاروں ایک مد ادا کریں گے. اور اگر کوئی بھائی تنگ دست ہے اور 2 بھائی اس کا نفقہ ادا کر رہے ہیں تو دونوں بھائی اس کا آدھا 2 مد اس کی طرف سے صدقہ فطر نکالیں گے. واضح ہے؟ یعنی وہ لوگ جو ہے اس کا فطرہ نکالیں گے جیسے کہ وہ ان کے اوپر نفقہ کرتے ہیں، اسی حساب سے ان کے اوپر جیسا اس کا نفقہ ہے اسی طرح ان کا فطرہ بھی ہے. وَإِن كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا فَفِطْرَتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى سَيِّدِهِ، اور اگر کوئی غلام کا بعض آزاد ہے، یعنی کوئی غلام 2 بھائی کسی غلام کے وارث ہوئے، 2 بھائی تھے کسی غلام کے، اس کی مثال ہم لوگ ایسے لے سکتے ہیں، وارث ہوئے، ایک بھائی نے اس کو آزاد کر دیا، تو ظاہر ہے کہ وہ پوری طرح آزاد تو نہیں ہوا کیونکہ اس کے 2 مالک ہیں. تو اب اس کا بعض آزاد ہے اور بعض غلام ہے، تو اس کا فطرہ کس پر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا بعض آزاد ہو تو اس کا فطرہ اس پر اور اس کے آقا پر ہے. اس کا آقا اپنا حصہ دے گا اور وہ غلام خود اپنا حصہ دے گا. واضح ہے؟ ٹھیک، یعنی آقا پورا نہیں دے گا، آقا پورا نہیں دے گا کیونکہ وہ پوری طرح اس کا مالک نہیں ہے، وہ اپنے حصہ دے گا. وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ يَوْمَ الْعِيدِ، اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس کو کب نکالیں گے؟ تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے عید کے دن چاند دیکھنے کے بعد. اس کے وجوب کا وقت شروع ہو گیا عید کے دن چاند دیکھنے کے بعد. اس کا ایک تو وجوب کا وقت ہے اور اس کا ایک جائز وقت ہے اور اس کا ایک افضل وقت ہے. فطرہ نکالنے میں 3 اوقات ہیں. ایک اس کا وجوب کا وقت ہے، اور یہ وجوب کا وقت یہ ہے کہ عید کے دن اگر جب چاند نظر آ جائے گا تو یہ اس کے وجوب کا وقت، اب یہ واجب ہو گیا. اس کا جائز وقت کیا ہے؟ 2 دن پہلے، 2 یا 3 دن پہلے. اور اس کا افضل وقت کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے تک اس کا افضل وقت ہے صدقہ فطر کا. اب یہ کہتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ، اور مستحب ہے اخراج الفطرتی، فطرے کا نکالنا، یوم العید قبل الصلاۃ، عید کے دن نماز سے پہلے. یہ کون سا وقت ہے؟ اس کا افضل وقت ہے. عید کے دن فجر کے بعد سے عید کی نماز کے پہلے نکال دینا، یہ افضل وقت ہے. اور اگر لیکن اس کا واجب وقت شروع ہو جاتا ہے چاند دیکھنے، نہیں واجب، وہ جائز وقت ہے، وہ چاند دیکھنے کے بعد. ولا يجوز تاخیرها عن یوم العید، اور اس میں عید کے دن سے زیادہ تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. عید کے دن، یہ مولوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، ورنہ صحیح یہ ہے کہ عید کی نماز سے زیادہ تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. کیونکہ عید کی نماز نہیں، یہ یوم کہتے ہیں کیونکہ اس میں اختلاف ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عید کے دن مسکین کو کھانا فراہم کیا جائے، تو عید کے دن چاہے صبح فراہم کریں عید سے پہلے یا عید کے بعد کریں، عید کے دن تو اس کو مل گیا. تو اس لیے مولوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ عید کے دن، چاہے وہ نماز سے پہلے ہو نماز کے بعد ہو. لیکن یہ مرجوح ہے. راجے کیا یہ ہے کہ حدیث میں آپ نے اس سے پہلے میں حدیث پیش کیا تھا، وہ امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ لوگوں کی عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے.
اور ایک حدیث میں ہے من اداها قبل الصلاۃ فهي زکاۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاۃ فهي صدقۃ من الصدقات. ابو داؤد کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا، حسن قرار دیا کہ جو نماز سے پہلے اس کو نکالے گا تو یہ زکوٰۃ ہوگی جو قبول ہوگی، زکوٰۃ کے طور پر قبول ہوگی، صدقہ فطر کے طور پر قبول ہوگی، اور جو اس کو نماز کے بعد نکالے گا تو یہ صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا، عام صدقہ ہوگا، یہ زکوٰۃ فطر نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید کی نماز سے زیادہ اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، عید کی نماز سے زیادہ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اگر اتفاق سے بھول گیا، اگر واقعتاً بھولا ہے تو وہ عید کی نماز کے بعد ادا کر دے اور وہ صدقہ فطر کے طور پر قبول ہوگا. اور اگر عمدن کوئی تاخیر کرتا ہے تو اس پر گناہ ہوگا، اسے توبہ کرنا چاہیے، لیکن صدقہ معاف نہیں ہوتا کیونکہ واجب ہے، ہم نے اس کا حکم پڑھا واجب ہے. مثال کے طور پر کسی شخص نے جو ادا نہیں کیا عید کی نماز سے پہلے، یہاں تک کہ عید کی نماز ہو گئی، اب اس کے بعد وہ ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ادا کرے گا کیونکہ واجب ہے، اس کے اوپر ہے وہ چیز ہے، لیکن اس کے اوپر گناہ بھی ہے کیونکہ اس میں تاخیر کرتی ہے اس میں. تو اس سے چاہیے کہ توبہ کرے، استغفار کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ادا بھی کرے. صدقہ زیادہ دے دے تاکہ گناہ معاف ہو. وہ دوسری چیز ہے، لیکن ہم صدقہ فطر تک محدود رہیں گے. گناہ معاف ہونے کے لیے وہ مزید کیا کیا کر سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر صدقہ فطر اس پر سے معاف نہیں ہوتا. اگرچہ کہ عید کی نماز ہو چکی ہو وہ ادا کرے گا، لیکن وہ عام صدقے کے طور پر قبول ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ وہ استغفار بھی کرے گا. وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، اور جائز ہے کہ وہ عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے صدقہ کرے. ٹھیک ہے، عید سے ایک یا دو دن پہلے. اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کو عید سے ایک یا دو دن پہلے ادا کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ جائز ہے. بعض احادیث میں آتا ہے کہ 3 دن پہلے ادا کرتے تھے، تو اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے 28 رمضان کی رات سے، 28 رمضان کی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس سے پہلے نکالتا ہے کیا وہ صدقہ فطر کے طور پر قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو راجح قول یہی ہے کہ وہ نہیں ہوگا. راجح قول یہ کہ وہ نہیں ہوگا، اس کو پھر سے ادا کرنا پڑے گا وقت کے اندر اگر پہلے نکال چکا ہے. جی یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص وقت کے شروع ہونے سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہے. جیسے ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا، زوال نہیں ہوا، اس سے پہلے ظہر پڑھ لیتا ہے، تو اس کو ظہر کے زوال ہونے کے بعد پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا. تو جو اپنے وقت سے پہلے، اس کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے ادا کرے گا تو اس کو صدقے کے طور پر تو قبول ہو جائے گا وہ، لیکن صدقہ فطر کے طور پر نہیں. تو صدقہ فطر کے لیے ہے کہ اس کو اس کے وقت کے اندر پھر سے ادا کرے گا. 2 دن کی ہے، اس سے زیادہ کی روایت نہیں ہے. دور بھیجنا ہوتا ہے، انڈیا، پاکستان، اس طرح سے، تو اس میں ٹائم جائے گا. اس میں حکم نہیں ہے، عمل ہے. صحابہ کا عمل ہے 1-2 دن پہلے نکال دیتے، لیکن حکم نہیں ہے کہ اس میں نکالو 2 دن. وہ عمل اگر مخالفت نہیں ہوتی اس عمل کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل جو ہے طریقہ بن جاتا کہ جس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی. اگر اس میں جو مخالفت نہ ہو، اس کے جب ہم لوگ باہر رہتے ہیں تو اس کے حساب سے ہم کو جو ہے اس کے جو طریقے ہیں وہ اختیار کرنا چاہیے. اس کے بعد کہتے ہیں وہ یجوز ان یعطى الواحد، اور جائز ہے کہ کسی ایک مسکین کو دیا جائے ما یلزم الجماعت، کسی ایک جماعت کا فطرہ. جیسے کسی ایک مسکین کو 10 آدمی کا فطرہ دیا جا سکتا ہے. کوئی ایک مسکین ہے، آدمی اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے والدین کا فطرہ کسی ایک شخص کو دیتا ہے، ایک مسکین کے دیتا ہے. جائز ہے کیونکہ اس میں تحدید نہیں ہے کہ اسی کو دیا جائے، بلکہ اس میں عمومیت ہے. صدقہ فطر میں تحدید نہیں کی گئی، عمومیت ہے، اس لیے کئی لوگوں کا فطرہ ایک شخص کو دیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح ایک فطرہ کئی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے. والجماعت، اور ایک جماعت کو ما یلزم الواحدہ، وہ فطرہ جو ایک شخص پر لازم ہے. ایک شخص پر جو فطرہ لازم ہے وہ جو ہے 4 مسکینوں کو دے سکتا ہے، ایک مد ایک مسکین کو، دوسرا مد دوسرے مسکین کو، تیسرا تیسرے مسکین کو، چوتھا چوتھے مسکین کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کئی لوگ اپنا فطرہ کسی ایک مسکین کو دے سکتے ہیں، اور اسی طرح ایک آدمی کا فطرہ کئی مسکینوں کو دیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی تحدید نہیں. ٹھیک ہے، وسعت ہے اس میں. زور سے کیجیے سوال نا. ہاں جی نہیں، ہم جو کھاتے ہیں اسی کو منتخب کرنا چاہیے. ہم جو کھاتے ہیں، جو غذا ہماری غذا ہے وہی لینا چاہیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو اپنے لیے محبوب رکھتے ہو. بعض لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے لیے خصوصی طور پر مختلف لباس بناتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں جو معمولی کپڑے ہوتے ہیں، اور وہ خرید کر غریبوں کو دیتے ہیں.
اور غذا بھی جو ہے معمولی خرید کر غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو یہ چیز نیکی کے تصور کے بالکل خلاف ہے۔ آدمی جو کھاتا ہے، جو پہنتا ہے اپنے لیے، وہی غریبوں کے لیے منتخب کرے اور اسی کو صدقہ کرے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، جو رواج پڑ چکا ہے معاشرے میں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو آخری میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ فقہ کے سوالات کیسے ہو سکتے ہیں۔ فقہ کے سوالات کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ علی من تجب زکوٰۃ الفطر، اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے علی من تجب زکوٰۃ الفطر، تو آپ کہیں گے تجب علی کل مسلم اذا ملک فضلا عن قوتہ وقوت عیالہ لیلۃ العید ویومہ، یہ اس کا لیلۃ العید ویومہ، یہ اس کا جواب ہے۔ علی من تجب کا مطلب یہ ہے کہ کس پر واجب ہے۔ علی من تجب کا مطلب کس پر واجب ہے زکوٰۃ الفطر۔ عربی میں لکھیں گے اردو میں لکھیں گے، اردو میں لکھیں گے۔ اور اسی طرح یہ سوال ہو سکتا ہے کہ هل يجوز تقدیم الفطر، تقدیم صدقۃ الفطر، تاکہ وضاحت ہو جائے، هل يجوز تقدیم صدقۃ الفطر بیوم او یومین۔ سوال عربی میں ہوگا، آپ جواب اردو میں لکھ سکتے ہیں، آپ یجوز لا یجوز جو بھی آپ سمجھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو سوال جو ہے ایسے ہی ہوں گے۔ ویسے میں کچھ سوالات انشاءاللہ بنا کر آپ لوگوں کو واٹس ایپ پر بھیج دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے سوال سمجھنے کے لیے، کیونکہ اصل چیز ہوگی سوال سمجھنا، تاریخ کے بھی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہاں، تاریخ میں جو ہے وہی سوالات ہوں گے جو وہاں موجود ہیں، اس میں جو موجود ہے۔ اگر میں صحیح ہوں، اگر وہ 15 ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اتفاق سے وہ 20 ہیں تو آپ 15 پر مت رہیے۔ مجھے جو یاد ہے وہ 15 تھے، ویسے میں دیکھ رہا ہوں۔